السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب نے بلکہ ہو سکتا ہے اب کل ہو چکی ہو جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کل عمران خان صاحب نے اے آر وائی کے اوپر ماریہ میمن صاحبہ کو ایک انٹرویو دیا۔ 1 گھنٹے کا یہ انٹرویو تھا، پورا میں نے انٹرویو دیکھا۔ اس کے اندر جو چند چیزیں کہی گئی ہیں وہ ابھی تک کچھ حد تک تو آپ تک آ چکی ہوں گی، لیکن میری نظر میں اس کو جو تھوڑا سا ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے جو سوالوں کے جوابات انہوں نے دیے ہیں وہ کدھر کھڑے ہیں، اس کو ذرا ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کو ایویلیویٹ کرنے سے پہلے ذرا میں اینکر پرسن ماریہ میمن صاحبہ کو ذرا ایویلیویٹ کرنا چاہوں گا۔ ماریہ میمن صاحبہ جو ہیں وہ میری سابقہ کولیگ ہیں، جیو میں اور اے آر وائی میں ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے۔ جو پروگرام یہ کر رہی ہیں آج کل، سوال یہ ہے، یہ پروگرام پہلے میں کرتا تھا لیکن میں نے صرف چند ماہ کیا تھا اور اس کے بعد میں ایکسپریس نیوز چلا گیا تھا، یہ تب سے یہ پروگرام کر رہی ہیں۔ تو ایک اچھا انٹرویو انہوں نے کیا، آئی مسٹ سے بڑے ویلڈ انہوں نے کویشچنز جو ہوتے ہیں، جو کرنے چاہیے تھے، انہوں نے ان سب کو کور کیا۔ نارملی عمران خان صاحب جو انٹرویوز دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ریسنٹ پاس میں انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں، آئی مسٹ سے کہ اس فریکوینسی سے بڑے ہٹ کے یہ انٹرویو تھا۔ خان صاحب کو نارملی عادت ہے فل ٹاسیں کروانے کی، چھکے چوکے کروانے کی۔ کامران خان صاحب نے ابھی پچھلے دنوں ایک انٹرویو کیا تھا جس میں 1.5 منٹ کا سوال صرف ان کی تعریفوں سے بھرا ہوا تھا۔ مطلب انتہا ہو چکی تھی، انتہا ہو گئی تھی کہ مجھے یہ لگ رہا تھا اس وقت کہ عمران خان صاحب خود شاید کامران خان کو کہہ دیں کہ تین کو چمچ مٹھے ذرا گھٹ پا لے، تیری مہربانی، میں چاہ نہیں پی سکتا، اینا مٹھا پاتا تو ماریہ میمن صاحبہ نے البتہ ایسی کوئی حرکت نہیں کی، اینڈ بڑے انہوں نے پرٹیننٹ قسم کے میرے خیال میں کویشچنس کیے۔ لیکن انٹرسٹنگ ایک بات میرے لیے جو انٹرسٹنگ ہے کہ اے آر وائی نیوز کے اوپر اگر اس وقت سب سے کوئی سینئر اینکر پرسن ہے اور جن کو میں بہت ہائیلی ریٹ کرتا ہوں، وہ کاشف عباسی صاحب ہیں۔ کاشف عباسی صاحب کا پروگرام ویسے ہفتے والے دن ہوتا نہیں ہے، شاید یہ وجہ ہے کہ ظاہری بات ہے ان کو انٹرویو نہیں دیا گیا، لیکن عمران خان صاحب نے بڑی دیر ہو گئی ہے کہ کاشف عباسی صاحب کو انٹرویو نہیں دیا۔ وسیم بدامی کو بھی انہوں نے انٹرویو نہیں دیا۔ میں وسیم بدامی صاحب کو پاکستان کے 1-on-1 انٹرویوز کرنے والوں میں سے ون آف دا بیسٹ میں سمجھتا ہوں ان کو، لیکن ان کو بھی نہیں دیا۔ 100 نمبر تو اونج نہیں آنا نا، میں خیر میں ایئر وائی میں تو ہوں بھی نہیں، سما کا انہوں نے ویسے بھی بوائیکاٹ کیا ہوا ہے، سانوں تو نہیں ملتا انٹرویو۔ لیکن چلیں، ماریہ میمن صاحبہ نے ایک اچھا انٹرویو کیا، آئی مسٹ گیو دس کریڈٹ ٹو ہر۔ اب ذرا ان کے جوابات کی طرف آ جاتے ہیں کہ جوابات کیا کیا تھے۔ انہوں نے کہا جی میں نے 26 سال سے پہلے سے پارٹی بنائی ہوئی ہے۔ کوچ کے حوالے سے سوال ہوا، ان سے کہا گیا کہ جی یہ بتایا، یہ مریم نواز صاحبہ بار بار کہتی ہیں کہ آپ کی جو کچھ بھی کاروائیاں ہیں اس میں آپ کے کوچ کا ہاتھ ہے، تو انہوں نے کہا جی میں نے 26 سال پہلے سے پارٹی بنائی ہوئی ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے کوچ کی کیا ضرورت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب، آپ نے جب سے آپ نے یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے نا، تب سے لے کر آج تک آپ کے کوچ بھی مختلف رہے ہیں، آپ کے کوچ بھی تبدیل ہوتے رہے ہیں، وہ بڑے آئے ہیں اور بڑے چلے گئے ہیں، تو اس کے بارے میں بات نہ ہی کریں ورنہ کہانی کہیں اور چلی جائے گی۔ اور آگے چلیں۔ اچھا جی، پھر انہوں نے کہا جی آڈیو لیکس کے پیچھے کون ہے، کیا ہے، مجھے بالکل نہیں پتا۔ اور بالکل خان صاحب نے ککھ نہیں پتا جی، بالکل نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ آڈیوز آ رہی ہیں اور وہ لیک ہو گئی ہیں، تو یہ کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے۔ اچھا، انہوں نے اس پہ اپنی ایک تھیوری پیش کی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آڈیوز ریکارڈ ہو رہی تھی اور یہ کہیں پہ پڑی ہوئی تھی اور وہاں سے جو ہے وہ ہیک ہو گئی ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی ایک تھیوری پیش کی کہ مجھے یہ لگتا ہے۔ اچھا، امپورٹنٹ بات ایک اور جو اس ساری چیز کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ کتنے حیرانگی کی بات ہے کہ جی وزیر اعظم کی جو گفتگو ہے وہ پبلک ہو گئی، جبکہ ظاہری بات ہے، میں نے اگر آپ اٹھا کے دیکھیے نا، جو میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا، تو میں نے اس انٹرویو میں خاص طور پہ بار بار اس بات پہ اصرار کیا تھا کہ اس وقت یہ پرائم منسٹر تھے کہ خان صاحب آئی سے اگر آپ کی کالز ریکارڈ کر رہی ہے یا آپ کی گفتگو سن رہی ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس وقت پیار محبت بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ تو دیکھیں یہ تو میری سیکیورٹی کے لیے وہ کر رہے ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہیں پہ پڑی ہوئی تھی وہاں سے ہیک ہو گئی ہے۔ تو سوال اصل میں یہی ہے کہ یہ آپ کو اسی وقت اگر آپ کو احساس ہو جاتا کہ بھائی جان یہ کسی دن ایسا ہو سکتا ہے، اور اب اگر میرا خیال میں عمران خان صاحب کو اگر میں ریوائنڈ کروں نا کسی طرح اور اپنے اسی انٹرویو میں دوبارہ لے جاؤں، تو شاید وہ اب یہی کہیں کہ
ہاں نہیں ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پٹھی پڑ جاتی ہے. کسی دن وقت کی مناسبت سے وہ کوئی بھی ریکارڈنگ کہیں پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایک انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اعظم خان کے ساتھ جو میری گفتگو ہے، تو بیسکلی خان صاحب کی 2 آڈیوز آئی نا، تو وہ پارٹ 1 کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ فون پہ بات ہو رہی تھی. عمران خان صاحب کو خود بھی یاد نہیں ہے کہ وہ کیا گفتگو کر رہے تھے. یہ فون کے اوپر گفتگو مجھے نہیں لگتا، میں ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ اتنا ہمیں بھی اب ٹائم ہو گیا کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فون کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا یہ وہاں پہ کوئی ڈیوائس رکھی ہوئی ہے. اینڈ ہی از سو نائیو، ایڈے بھولے بن جاندے نے کہ ان سے پوچھا گیا کہ وہ جو دوسری آڈیو آئی ہے جس میں آپ ایکچولی اسد عمر، شاہ محمود قریشی، اعظم خان سب سے بات کریں، انہوں نے کہا نہیں وہ تو کانفرنس کال نہیں ہو سکتی، وہ تو ڈیفینیٹلی کوئی ڈیوائس رکھی ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ میں نے اب تک وہ کال بھی نہیں سنی ہے، وہ جو دوسری آڈیو ہے میں نے وہ نہیں سنی، پہلی سنی ہوئی ہے میں نے، دوسری نہیں سنی. اب مجھے ذرا آپ ایک بات بتائیں، مطلب جس پورے پاکستان نے وہ آڈیو سن لی ہے، بلکہ آج میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کل مریم نواز کی جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی، مریم نواز نے جب وہاں پہ آڈیو پلے کرنے کی کوشش کی نا، تو وہاں پہ صحافیوں نے ان کو کہا کہ بس کریں، ہم سب یہ سن چکے ہیں سارا کچھ، مت چلائیں اس کو. انہوں نے کہا نہیں پھر بھی آپ سن لیں نا، سن لیں. مریم اورنگزیب نے بھی کہا اور مریم نواز نے بھی کہا، خیر انہوں نے پلے کر دی. اب جو پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے سب نے سن لی ہے، اس بندے نے نہیں سنی جس کی آڈیو ہے. اب یہ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ اس چیز کو آپ مان سکتے ہیں کہ ہاں یار مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس بندے کی آڈیو ہے اس نے خود ہی اب تک نہیں سنی ہے. اب اس کا کیا ریزن تھا؟ اس کو بیسکلی یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ ریزن یہ تھا کہ تاکہ آپ اس پہ مزید سوال کریں ہی نا مجھ سے، آپ مزید اس کے اندر جائیں ہی نا، کیونکہ میں نے تو سنی نہیں ہوئی. یہ بالکل وہی والا فارمولا ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب سے جب پوچھا گیا تھا نا، جب کہ جی خان صاحب نے یہ فلاں فلاں بات کی، انہوں نے کہا جی میں نے تو خان صاحب کا خطاب سنا ہی نہیں ابھی تک. یہ وہ فارمولا ہے، یہ وہ فارمولا ہے جس میں میرا، اگر ظاہری بات ہے ماریہ میمن صاحبہ شی واز دا اینکر، میں نے پہلے ہی کہا کہ بہت اچھا انٹرویو کیا. اگر میں ہوتا تو ڈیفینیٹلی میں ان سے کہتا ہے مطلب خان جی بس کرو، مطلب لوگوں کو کی سمجھ دو تسی. اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو اسحاق ڈار نے بھی پچھلے دنوں ان کے لیے استعمال کیا تھا کہ آپ سب کو یہ سمجھتے ہیں کیا، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی ماریہ میمن صاحب انہوں نے کہا کہ فون پر ایسی گفتگو کرنا دانشمندانہ فیصلہ تھا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو چیز سائفر میں آئی ہے ان کا ذکر میں نے جلسوں میں کیا ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے. اور او آئی سی کی میٹنگ سے پہلے میں اس کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہم اس کو 27 تاریخ تک آگے لے گئے، 27 مارچ کو جو انہوں نے جلسے میں اعلان کیا. اور انہوں نے کہا ثابت ہو گیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے. ایک تو ہے جو جملہ ہے نا، سائفر ایک حقیقت ہے، سائفر ایک حقیقت ہے، یہ مطلب اس کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، سائفر ایک حقیقت ہے. ہماری کابینہ کے آخری اجلاس میں اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا. اگر وہ تو ڈی کلاسیفائی ہے تو کیا چھاپا مار کر کیا کرنا ہے؟ بیسکلی ان سے سوال یہ کیا گیا کہ جی اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ گم گیا، انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا ہاں میرے پاس تو تھا لیکن پتہ نہیں کدھر گیا. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ اچھا آگے بڑھی، انہوں نے کہا کہ یہ آرمی چیف نے بھی دیکھا ہوا ہے، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس بھی گیا ہوا ہے، وہ اس کے پاس بھی پڑا ہوا ہے. مطلب اچھا یہ اس کے پاس کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ صدر مملکت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس بھی پڑا ہوا ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ ان کی ذرا ذہنیت دیکھیں کہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہتے ہیں اس کے پاس پڑا ہوا ہے. اپنا ہی بندہ لایا نا، اسی تو لایا ہوتے، تانوں نہیں پتا اسی رکھوایا اس میں. یہ اس قسم کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے کسی کو واقعی کسی دفتر میں نوکری پہ رکھوایا ہو نا، تو پھر آپ چوڑے ہو کے جاتے ہیں، وہ تینوں تو میں رکھوایا تھے. تو وہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ فارغ ہیں اس وقت، یہ تو استعفے دے کے فارغ ہو چکے ہیں نا. اب یہ ایک سابق پرائم منسٹر ہیں، ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اس نے دیکھا ہوا ہے. اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہم نے فورن آفس سے لے کر اس کی ایک کاپی اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوائی تھی، پھر وہ سائفر بھی اسپیکر نے چیف جسٹس کو بھجوایا. انہوں نے کہا کہ جی منٹس آف دا کیبنٹ میٹنگ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہم نے جو کچھ بھی کیا. تو پھر ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ جی ہم نے اس سے کھیلنا ہے، یہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جب آپ ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرمینالوجی ہوتی ہے، کھیلنے سے مراد ہے کہ کیسے استعمال کرنا ہے. تو استعمال تو ہم نے کرنا تھا، چلیں یہ شکر ہے انہوں نے مان لیا کہ اس کا استعمال تو ہم نے کرنا تھا، اور استعمال انہوں نے کیا.
ٹکا کے کیا. تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ کہیں پہ بھی یہ کچھ سوچ تھی نا کہ عمران خان صاحب بڑے بھولے ہیں اور ان کو نہیں آتا سیاست کرنا, خان صاحب کو سیاست آ گئی. 26 سال آپ نے جیسے بھی کیا ہو. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ایون نواز شریف کو بھی سیاست نہیں آتی تھی. نواز شریف جب نئے نئے آئے تھے نا 85 90 کے, میں وہ 4-5 سال کی بات کر رہا ہوں, تو ان کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ ان کو آتا ہوتا کچھ نہیں ہے. لیکن پھر مار کھا کے سیاست کے اندر, اور اس وقت وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے چہیتے تھے 90s کے اندر. میں آپ کو بتاؤں کہ 90s کے اندر نواز شریف نا 90s کے عمران خان تھے. آج عمران خان جو ہے وہ 90s کا نواز شریف ہے, بلکہ تھا, اب تو وہ بھی دور ختم ہو گیا تھا. تو یہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ پچھلے 10 سال میں جو ہوتا رہا نا, یہ سارا کچھ ایک زمانے میں نواز شریف کے ساتھ ہوتا تھا. سسٹم کے لاڈلے تھے. تو عمران خان صاحب نے بھی اب وقت کے ساتھ ساتھ سیاست سیکھ لی ہے. میں نہیں سمجھتا, میں یہ جب لوگ کہتے ہیں نا جی ان کو سیاست نہیں آتی, آتی ہے, اب آتی ہے سیاست, اب پوری طرح آتی ہے. بلکہ میں تو کبھی کبھار اب یہ بھی سوچتا ہوں کہ اب اگر یہ کبھی وزیر اعظم بنے نا, میں ان کا بہت بڑا ناقد ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اب اگر وہ وزیر اعظم بنے تو میرا خیال میں پچھلے دور سے بہتر وزیر اعظم بنیں گے. کیونکہ پہلے تو وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, وہ کاش آپ نے اپنا ٹائم جو ہے وہ لڑنے میں نہ گزارا ہوتا تو آپ اس سے بھی زیادہ سیکھ سکتے تھے. لیکن آپ نے پہلا سال تو ویسی لڑائیوں میں گزار دیا تھا. خیر یہ بات کہیں اور چلی جائے گی, اس کو پھر کبھی ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے آگے چل کے مزید انہوں نے کہا کہ جی اعظم خان کے حوالے سے سوال ہوا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ منٹس آف دی میٹنگ تو میرے ہاتھ میں, تو کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے تھے, اس کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کی اینگلنگ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے اس کنٹروورسی سمجھ نہیں آ رہی, اپنے تے پٹھی جو تو گل آندی کدی سمجھ نہیں آندی. سائفر ایک حقیقت ہے, سوال وہی جواب, سائفر ایک حقیقت ہے بس. چیف جسٹس کے پاس ہے, صدر نے دیکھا ہوا ہے, آرمی چیف نے دیکھا ہوا ہے, تو اس میں ایسی کون سی بات ہے, سائفر ایک حقیقت ہے. اب آپ ان سے جو سوال کا جواب پوچھیں گے نا, انہوں نے آگے سے ایک ہی جواب دینا ہے, سائفر ایک حقیقت ہے. خان صاحب نے ایکچولی ان کا ذہن بھی جو ہے نا وہ ٹویٹر کے مطابق چلتا ہے. ہر ٹویٹ کے اینڈ کے اندر ہیش ٹیگ لگا دو, سائفر ایک حقیقت ہے. سوال اچھے تھے ماریہ میمن صاحبہ کے اس سارے ٹاپک سے ریلیٹڈ, جواب البتہ بالکل ہی پھوکے تھے عمران خان صاحب کے. لیکن ابھی آگے چلیں, آگے پکچر ابھی باقی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی دوسرے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی انڈورس کیا گیا کہ جی سائفر جو آیا ہے اور اس کے اندر ہمیں دھمکی شمکی دی گئی ہے, انہوں نے کہا جی اس کو انڈورس کیا گیا. اسد مجید نے بریفنگ دی اور کانٹینٹ کو انڈورس کیا, جبکہ اس میں کانٹینٹ کے حوالے سے یہ صاف صاف اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں دی گئی, مداخلت کی بات ہے, اور مداخلت کے اوپر جو ہے وہ ڈیمارش کر دیا گیا تھا. اور یہی لکھا ہوا ہے امبیسڈر نے بھی کہ ڈیمارش کرنا ہے, ڈیمارش کر دیا گیا تھا, بات ختم. اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں کہ جی ماریا نے ایکچولی ان سے پوچھا کہ جی نواز شریف باہر کیسے چلے گئے, گورنمنٹ تو آپ کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے دن سے ان کی کوشش تھی ہمیں بلیک میل کرنے کی, افسوس ہے کہ ہمارا جسٹس سسٹم ایسا ہے کہ ہماری جو بھی کوشش تھی اس کو تاخیر کراتے رہے, حتیٰ کہ یہ واپس حکومت میں آ گئے. تو انہوں نے کہا مریم کا کیس تو مذاق ہوا ہے, نواز شریف کی ساری بیماری جھوٹ تھا. جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو میں کنونس ہو گیا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. نواز شریف کا باہر جانا بہت بڑی گیم تھی. میں بار بار یہی سوال کرتا ہوں کہ خان صاحب آپ اتنے نااہل تھے, آپ اتنے نااہل تھے کہ آپ کے سب سے بڑے سیاسی حریف جو ہے, جو جیل کے اندر بند تھا, وہ جیل کے اندر بند ہو کے اتنی بڑی گیم کر کے نکل گئے اور آپ کچھ نہیں کر سکے. ایس تو زیادہ ان کی کر دے. تو پھر اگر تو آپ اتنے کمزور تھے اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ جیل کے اندر رہ کے اس نے پوری گیم بنا کے باہر نکل گیا, تو بھائی جان آپ سے کیا امید کی جائے؟ پھر آپ کر کیا سکتے تھے؟ پھر آپ صرف نعرے ہی مار سکتے تھے, اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ چلتی تو آپ کی تھی نہیں. میں تو بار بار وہی کہتا ہوں نا, آپ کی پاور تو مجھے لگتا ہے صرف اتنی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آپ ویٹر کو کہہ سکتے جا میرے واسطے ایک گلاس پانی لے کے آ, بس. اس سے زیادہ, یا پھر آپ ہیلی کاپٹر کے جھولے لیتے تھے, بس. اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اسحاق خاقوانی صاحب ایک سینئر جو سیاستدان ہیں,
انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کی ایوان صدر میں آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو پہلے تو انہوں نے کہا جی اسحاق خاقوانی سے ہی پوچھ لیں، انہی کو اور پتا ہوگا. بہرحال پھر ان سے دوبارہ یہ سوال کیا گیا، وچ واز ویری گڈ، کہ ایک کاؤنٹر کویشچن کیا گیا یہاں پہ کہ نہیں بتائیے، آپ تصدیق کیجئے کہ کیا آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا، سچ میں بول نہیں سکتا. جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا، سچ میں بول نہیں سکتا. یہ پورے انٹرویو کا یہ جو جملہ تھا نا، یہ اس کا لب لباب ہے. یہ اس کا سیدھا سیدھا لب لباب ہے. یہ عمران خان صاحب کی سیاست کا لب لباب ہے کہ جناب جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا، سچ میں بول نہیں سکتا. آپ جب پوری قوم کو جب آپ لارے لپے دے رہے تھے اور آپ بیٹھ کے نیوٹرل جانور ہوتا ہے میر جعفر، میر صادق، اور آپ نیوٹرل رہ نہیں سکتے، آپ جب یہ سارا ان کو لارا لپا یہ دے رہے تھے نا، یہ پیچھے جا کے بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے تھے. اور آپ جھوٹ، اب مجھے نہیں پتا یہ ایک ڈیلیبریٹ جھوٹ تھا یا کیا تھا. پرویز خٹک نے آن ریکارڈ کہا ہے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اور آج جس کے اوپر یہ الزام ہے ملاقات کا، وہ کہتا ہے جناب میں جھوٹ میں نے بولنا نہیں، سچ میں بول نہیں سکتا. تو یار کس بات کے آپ لوگ نعرے مارتے ہیں؟ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران جو سچ نہیں بول سکتا. اور یہ ویسے مطلب آن اے لائٹر نوٹ، یہ ملاقاتیں عام طور پہ لڑکا اور لڑکی چھپ کے ملے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے اس کے بارے میں. آپ نے ایسا کون سا کام کیا کہ آپ بتا نہیں سکتے تھے؟ بتائیں اپنے ووٹروں کو کہ یار 6 مہینے سے جس ٹرک کی بتی کے پیچھے میں نے آپ کے لگایا ہوا تھا، میں آپ جا کے ملاقاتیں کر رہے تھے. آپ لوگ بیٹھ کے یہاں پہ اپنے احتجاجوں کے اندر، جلسے جلوسوں کے اندر بیٹھ کے آرمی چیف کے بارے میں دنیا جان کے نعرے مارتے رہے، میں تو جا کے ملاقاتیں کر رہا تھا. اور بعد میں اس لائن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی، دیکھیں میں اس حق میں ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو بھائی جان وہ جو آنٹیاں انگلینڈ کے اندر بیٹھ کے جو آپ کے دم کے چکر میں بیٹھ کے آرمی چیف کو گالیاں دیتی رہی، وہ سارا کچھ کرتی رہی، تسی بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے، ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کا ونڈوز 8 سے ونڈوز 9 کب کرنا ہے؟ کیونکہ وہاں تو وہ بیچاریاں وہاں پہ نواز شریف کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ تو بیلجیم چلی گئی تھیں. ایک آنٹی تو بیلجیم چلی گئی تھی، ان کو وہاں سے بیلجیم سے واپس لے کر آئیں گے، بھی کتنے جا رہی ہیں، ادھر نہیں جانا. یہ ہے اصل حقیقت عمران خان صاحب کی سیاست کی، کہ آپ لوگوں کو بیٹھ کے پٹی پڑھا کے نیوٹرل یہ ہوتا ہے، میر جعفر یہ ہوتا ہے، آپ نیکی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، بدی کے ساتھ نہیں ہو سکتے، آپ نے یوں نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور یہ غدار ہیں، اور ان کے جو سہولت کار ہیں، ان کو کس نے انسٹال کیا ہے؟ امریکی. او بھائی دھڑم کر کے پچھلے 48 گھنٹے میں سارا کچھ گر گیا. آپ نے یہ بھی مان لیا کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، نہ مانتے ہوئے بھی مان ہی گئے ہیں آپ کی ملاقات ہو گئی آرمی چیف سے. اور یہ جہاں تک امریکہ والا معاملہ تھا اس کے اندر تو ویسے ہی آپ کی آڈیو سامنے آ گئی. رہ کی گیا پیچھے؟ مجھے بتائیں اس کے پیچھے اب رہ کیا گیا ہے؟ نواز شریف کرپٹ آپ کے مطابق، وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ جیل میں سے بیٹھ کے آپ کے مطابق معاملہ طے کر کے باہر نکل گیا. امریکی سازش کے حوالے سے آپ نے بیٹھ کے پورا بیانیہ بنایا کہ جناب امریکی سازش. آڈیو بتاتی ہے آپ اس پہ کھیلنا چاہ رہے تھے. خط تھا نہیں، آپ نے ٹرانسکرپٹ کو خط بنا دیا. آرمی چیف کے بارے میں آپ نے دنیا جہان کی 2 نمبر مسٹر ایکس مسٹر وائی آپ کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ الجبرا کھیلتے رہے، یہ ایکس وائی کا پیچھے بہ کے آپ ملاقاتیں کر رہے تھے. کمال ہے خان صاحب آپ کی سیاست میں. اے بھائی تاڑی حقیقی آزادی. اس کے بعد آگے ان سے پوچھا گیا کہ جی جب قومی سلامتی کمیٹی نے دوبارہ کہا کہ باہر سے مداخلت ہوئی، انہوں نے کہا جس دن ہم اسمبلی میں چلے گئے اس دن ہم مان گئے کہ سازش نہیں ہوئی، مراسلے کی حقیقت نہیں ہے، اور یہ الیکشن تب کرائیں گے جب مجھے نااہل کرا دیں گے. 7 دن کے بعد فیصلہ کریں گے کس دن کال دینی ہے. بھائی جان ابھی 7 دن کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کس دن کال دینی ہے. یہ ابھی وہ میں تو سمجھاتے کال کول والا چکر پر پہنچنے والا ہے. یہ 7 دن کے بعد بھی بتائیں گے کہ کال کس دن دینی ہے، اور جس دن کال دیں گے اس دن بتائیں گے کہ کال ہے کس دن کی. کیسا ہے؟ سمجھ آئی تھا؟ یہاں سے چھلانگ مار کے ادھر سے چھلانگ مار کے ادھر سے چھلانگ مار کے ادھر. پتہ چلے تب تک پتہ لگے بھائی جان دسمبر آ گیا، سردیاں بہت ہو گئی ہیں، کال کینسل. پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے خان صاحب نے یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے، کیونکہ پچھلے 2 ہفتے سے ہم سن رہے ہیں بس میری کال کا انتظار کرنا. پتہ نہیں، میری سمجھ سے باہر.
دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک دو خبریں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. وہ ایک خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں, اور وہ معاملہ جو ہے وہ جج صاحبہ, وہ جو زیبا چودھری صاحبہ ہیں, انہی کے کیس کے حوالے سے ہیں. جو دفعات رہ گئی ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریموو کر دی تھی دہشت گردی کی, اس کے علاوہ جو ہیں اس چکر میں وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. اچھا, اس وارنٹ گرفتاری میں میں دیکھ رہا تھا بہت زیادہ ذرا سوشل میڈیا کے اوپر ہبڑ دبڑ مچ گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, وہ اس کے اندر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو کے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لیں گے. اس میں کوئی اتنی کوئی بڑی سیریس بات نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس میں کچھ نہیں ہونا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک اور خبر جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, شیریں مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا, یہ میں اسکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں انہوں نے ایک تصویر شو کی. بیسکلی جو اصل تصویر ہے, یہ پہلے آپ یہ شیریں مزاری صاحبہ کی جو تصویر ہے پہلے وہ دیکھ لیجئے. اس میں دیکھا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پلیٹ سے ہڈیاں زمین پہ پھینک رہے ہیں, اور مریم نواز جو ہیں ان کو زمین پہ بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے. اوپر لکھا ہوا ہے when you have broken the idols of fear then this criminal lot that is the imported government and their string pullers cannot succeed with their terror tactics. So low down lying Maryam who has no stature or credibility should really stop wailing like a banshee for IK's arrest. اچھا, اب یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ انہوں نے ٹویٹ کے اندر شیئر کی ہے, اصل تصویر یہ ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کی یہ تصویر سامنے آئی, جو شبلی فراز صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کی کہ جناب عمران خان صاحب اپنے کتے کو کھانا کھلا رہے ہیں. کتے کو ریپلیس کر کے مریم نواز کی تصویر یہاں پہ لگا دی گئی, اور شیریں مزاری نے اس کو ٹویٹ کیا. اس میں ویسے تو ایک گھٹیا حرکت ہے ہی ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کے حوالے کو کتے کی جگہ پہ چینج کر کے آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کو لگا لیں, لیکن اس میں پتہ ہے زیادہ افسوس کی بات کس چیز کی ہے, جس چیز کے اوپر میں پرسنلی مجھے جس چیز کا دکھ ہوا, اور میں آئی یوز دا ورڈ کہ مجھے دکھ ہوا. مریم نواز کی جو تصویر ہے نا, یہ کلثوم بی بی کی ڈیتھ کی تصویر ہے. جب ان کی والدہ وفات پا گئی تھی تو یہ اس موقع کی تصویر ہے. یہ ان کے غم میں اس وقت اس طرح بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے ان کی تصویر کو وہاں سے اٹھا کے ایک کتے کی جگہ پہ رکھ دیا. مجھے پتہ ہے آپ کو مریم نواز سے بہت نفرت ہے, آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کا منہ نوچ لیں, ٹھیک ہے, آپ ان کی آنکھیں نکال دیں. مجھے پتہ ہے آپ کو بہت نفرت ہے, لیکن انسان نفرت میں اس حد تک نہ چلا جائے کہ آپ کو اپنے بڑوں کا بھی عزت لحاظ جو ہے وہ ختم ہو جائے, کہ جو تمیز انہوں نے بچپن میں سکھائی تھی آپ وہ بھی اپنے دماغ سے اس کو نکال دیں. شیریں مزاری صاحبہ آپ کی اپنی بھی جو صاحبزادی ہیں نا, ایک بڑی بریلینٹ لائر ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے ہیومن رائٹس کے لیے بہت کام کیا ہوا ہے. میں آئی سی اے گڈ اسپارک ان ہر. اللہ کرے آپ کی زندگی لمبی ہو, آپ بیماریوں سے دور رہیں, ایک صحت مند زندگی گزاریں. لیکن اللہ نہ کرے کہ مریم نواز جس غم میں سے گزر رہی تھی نا اس وقت, جس کی تصویر آپ نے کتے کی جگہ پہ لگائی ہے, کبھی آپ کی صاحبزادی کو اس غم میں سے کبھی گزرنا پڑے. نیور ایور, آئی ول نیور وش فار دیٹ. شیریں مزاری صاحبہ نے اس تصویر کو تو ڈیلیٹ کر دیا, بعد میں انہوں نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پروفیوز اپالوجیز ٹو مریم فار ٹویٹنگ رانگ پکچر. اس بات کا ان کو احساس ہو گیا. But comments remains, when you have broken the idols of fear, then this criminal imported government and their string pullers cannot succeed with their terror tactics. Lying Maryam with no credibility should stop wailing like a banshee. اچھا, یہ بیسکلی انہوں نے بس پہلی لائن جو ہے انہوں نے چینج کی کہ جی اپالوجیز ٹو مریم, کہ میں نے غلط تصویر میں نے شیئر کر دی. شاید کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ شیریں مزاری صاحبہ شیم آن یو, فار گاڈ سیک ویک اپ. آپ ایک پڑھی لکھی عورت ہیں, آپ ان لونڈے لپاڑوں کے لیول پہ کم از کم مت گریے, تب شاید ان کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.